What if your husband is a serious abuser? اگر شوہر بیوی پر جسمانی تشدد کرتا ہو, where he's almost tried to torture her to death or beaten her up so badly that she ends up in the hospital, تو ایسے شخص کے بارے میں دوسروں کو انوالو کرنا اب ضروری ہو جاتا ہے, دوسروں کو آگاہ کرنا ضروری ہے. اور اگر گھر والے تعاون نہیں کرتے تو ایسے دوسرے لوگ جو عورتوں کی مدد کرتے ہیں ان کو اپروچ بھی کیا جا سکتا ہے. The abuse should be reported. And why? اگر ایسی عورت نے یوں روز کی مار پیٹ سہ بھی لی, numerous studies have shown that this is indeed a cycle. And people that are abused are likely to become abusers. آپ کا یہ ظلم سہنا اللہ نہ کرے کسی اور پر نکل سکتا ہے, بچوں پہ, نوکروں کے اوپر. تو اس طرح کے جبر پر خاموش رہنے سے آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے, نہ اپنے آپ پر اور نہ اپنے بچوں کے اوپر. کل کو آپ کے بچوں میں بھی یہ بری عادت پیدا ہو سکتی ہے. They might even grow up to be abusers now because they have witnessed that their entire life. اور پھر آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی بھی رسک پر ہو سکتی ہے. کچھ بھی ممکن ہے اگر اسے یہاں روکا نہ گیا. یاد رہے کہ ہم ان کیسز کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں where your life is threatened. ایسا رسپانس تھوڑی سی تو میں پر ہرگز نہیں ہوگا. یہ ایک فائنل ریزورٹ ہے جب انسان کی سیلف رسپیکٹ کے یا جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ از ویل ڈاکیومنٹڈ ان آر دین ایز ویل. ایسے حالات میں شوہر کے خلاف آواز اٹھانا ان لوگوں کے آگے جو واقعی آپ کی مدد کر سکتے ہیں, یہ غیبت نہیں ہے اور دین اس کی بالکل اجازت دیتا ہے. حدیث بخاری اور مسلم میں فاطمہ بنت قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ لینے آئیں جب معاویہ ابو الجہم نے شادی کا پیغام بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الجہم doesn't put his stick down, meaning what? That he's an abuser. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں, that was to avert a greater harm. So don't feel guilty and don't think that you're doing anything wrong if you report an abuser. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر he's not good but he's not bad either, اور اکثر عورتیں اس بات کا اعتراف بھی کرتی ہیں. مثال کے طور پہ شوہر کا کسی سے ایک طرف افیئر بھی چل رہا ہے, and please don't take me wrong here, that is absolutely not okay, so natural. لیکن آپ جب ان سے بات کریں تو وہ کہتی ہیں لیکن وہ میرا خیال بھی رکھتے ہیں, میری ضروریات بھی سب پوری کرتے ہیں, otherwise he is a great father, بس میرے وہ حقوق اس عورت کی وجہ سے پورے نہیں کرتے. even when he is with me he is mentally with someone else. اب کیا یہ بھی ابیوز ہے؟ مے بی ناٹ فزیکل بٹ مینٹل ابیوز. ایسے پھر مرد جھوٹ بھی بولتے ہیں, باتیں بھی چھپاتے ہیں, گھر میں آئے دن آرگیومنٹس بھی ہوتی ہیں, گھر دیر سے آنا اور سو کالڈ دوستوں میں سارا وقت گزارنا, بچوں کی اپ برنگنگ میں بھی انٹرسٹ زیادہ شو نہیں کرتے, اینڈ پرہیپس ادروائز ہی از ویری جینٹل ٹو دا چلڈرن. ان تمام حالات میں ایک عورت کیا کرے؟ دیکھیں, I can't even imagine what such a person must be going through. And I would be a fool to sit here and assume کہ میں ان عورتوں کی تکلیف کو بالکل محسوس کر سکتی ہوں. اور واقعی یہاں پر خاندان کے کسی بڑے شخص کو انٹروین کرنے کی بہت ضرورت بھی ہے. لیکن ان معاملات کے لیے گھر سے باہر رپورٹ کرنا یا سڑک پر نکل آنا, دیکھیں دنیا میں بہت سے اگریمنٹس ہوتے ہیں جہاں پر اگر وائلیشن ہو تو بات کورٹ تک لے جائی جا سکتی ہے. وی گو بائی دا بک. مثال کے طور پہ آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اینڈ دے بریچ دا کانٹریکٹ, آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں بیکاز ہی ہیز رانگڈ یو اکارڈنگ ٹو دا لا. یو کانٹ لیڈ یور لائف اکارڈنگ ٹو دا ریٹن کانٹریکٹ. محبت اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کسی لا کے تابع نہیں ہوتی ہے. یو کین ناٹ پاسبلی رپورٹ سچ میٹرز آؤٹ سائڈ آف دا ہاؤس فار جسٹس. محبت ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی. کچھ چیزوں کا جسٹس اللہ کی عدالت میں ہی ملے گا. ہاں, اس کے لیے کوشش ضرور کی جا سکتی ہے, لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود لیٹس سے شوہر میں تبدیلی نہیں آ رہی. مائنڈ یو, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہسبینڈس ہو آر ناٹ ٹو گڈ اینڈ ناٹ ٹو بیڈ. اب آپ کے پاس ہاں طلاق کا آپشن بالکل موجود ہے, اینڈ دیٹس دا لاسٹ ریزورٹ.
لیکن اگر طلاق کے لیے بھی دل نہیں مان رہا یا طلاق سے زیادہ زندگی مشکل ہو جائے گی فائنینشلی اور ادروائز، اب ان حالات میں ایک عورت کیا کرے؟ Most of the women that have approached me at least are stuck in this particular kind of situation. Can't live without him, can't live with him. So I say to them, how about at least try to have a big heart? How about at least try to overlook his faults? ان حالات میں صبر کرنا واقعی آسان نہیں ہے, but you're definitely not a loser. Nobody is perfect and we all have weaknesses and imperfections. So it's okay if the other person has more weaknesses than you do. کبھی کبھی بیویاں اپنے شوہر کو نیسٹی، ڈیمانڈنگ، کنٹرولنگ، سیلف سینٹرڈ، ایروگنٹ، پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان میں کوئی اچھی بات بھی ہے کہ نہیں، تو وہ کہتی ہے ہاں ہی از ناٹ دیٹ بیڈ. دس شوز ہاؤ کنفیوزڈ یو آر اباؤٹ یور فیلنگس ٹوورڈز ہم. So if someone is in this particular situation, ٹھیک ہے, you do have an option to walk out of the marriage and you don't necessarily have to take all this nonsense. لیکن اکثر اوقات عورت چاہتے ہوئے بھی مرد کو نہیں چھوڑ پاتی ہے سوشل اکنامک سچویشن کی وجہ سے. ہاں آئیڈیلی ہر گلی کے کونے پر ایک شیلٹر ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہے نا, تو اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے, ہاں ہمیں ایسے شیلٹرز کھولنے کی بالکل ضرورت ہے. ایسے ادارے جو عورتوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں بالکل ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہاں ہم نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اچھی کرنی ہے تاکہ وہ عورت کی عزت کرنا سیکھیں. ہاں معاشرے میں مردوں کی کاؤنسلنگ بالکل ہونی چاہیے, روک ٹوک ہونی چاہیے. ہاں ہم نے عورتوں پر تشدد کرنے والے مردوں کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے. لیکن اس وقت ایک عورت جو کسی بھی لیول پر ایک مرد سے ستائی گئی ہے وہ بیچاری کیا کرے؟ کیونکہ ہر عورت آواز نہیں اٹھائے گی, ایٹ لیسٹ ناٹ ان پریزنٹ سوسائٹی. شی وڈ بی آئسولیٹڈ, شی وڈ بی ریڈیکیولڈ, شی مائٹ ایون بی کلڈ. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آل آف دس از ناٹ ہیپننگ ان ویکیوم. We are a part of a society where you can't change things overnight. It's different challenges for different people. So how does she make it through? بہت سی ایسی عورتیں جو شوہر سے oppressed ہیں وہ طلاق لے لیتی ہیں and that's absolutely fine. لیکن کیا اس کے بعد ان کے challenges ختم ہو جاتے ہیں؟ No, they don't. Now they have a new set of challenges. اور اب تو وہ کسی پر الزام بھی نہیں ڈال سکتی because there's nobody oppressing them. So in short, every woman has to look at her own situation. Now, my sincere advice to all my sisters out there who are in this situation. جب تک ایک عورت اپنے اندر ایک inner strength, ایک inner resolve, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق نہیں پیدا کرے گی, جب تک وہ یہ نہیں سمجھے گی کہ آخر اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ اب تک شی از بین فوکسنگ آن واٹ, کہ میرے ماں باپ مجھ سے کیا چاہتے تھے شادی سے پہلے, شادی کے بعد میرا شوہر مجھ سے کیا چاہتا ہے, یا اس کے اپنے بچے یا ساس سسر کے لیے اس کو کیا کیا کرنا ہے. بٹ واٹ ڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپیکٹس فرام ہر؟ جس دن ایک عورت کو اس کا جواب مل گیا, اس کا خود بخود اللہ سے ایک گہرا تعلق بننا شروع ہو جائے گا. اینڈ آل دا آنسرز میجکلی بگن ٹو اپیئر. اٹس لٹرلی مائنڈ باگلنگ دیٹ جسٹ بیکاز یور کنیکشن ود اللہ از ناؤ کلیئرر, ایوری تھنگ اسٹارٹس میکنگ سینس. ہاں, اس تعلق کے نتیجے میں کچھ عورتیں اپنی شادی ختم کرنے کی ہمت پیدا کر لیں گی جہاں پر وہ اپنی شناخت اور اپنی سیلف رسپیکٹ کھو رہی ہیں. لیکن کچھ ایسی عورتیں ضرور ہوں گی جو بائی چوائس اپنی شادی سے واک آؤٹ نہیں کریں گی, اور ایونچولی ان کی ازدواجی زندگی بہتر ہونے لگے گی. ایسی بہت سی کہانیاں سننے میں آج ملتی ہیں جہاں بیویوں کو لگا کہ جب ان کا تعلق اللہ سے بہتر ہوا تو ان کے شوہر میں آہستہ آہستہ بہتری آتی گئی. So when you change, your relationship begins to change.